چہرے کو خوبصورت بنانے اور چہرے سے دھبوں کو ختم کرنے کے لیے رات کو جاپانی پھل کا رس شہد میں مکس کر کے چہرے پر لگایا کریں، بہت زیادہ مفید ہے۔ معدے میں موجود جلن کو ختم کرنے کے لیے شلجم کا سالن کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ معدے میں موجود جلن کو ختم کرنے کے لیے شلجم کا سالن کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ کینسر کے مریض زیادہ تر کچا پیاز کھایا کریں کیونکہ پیاز کینسر کے اثرات کو ختم کیا کرتا ہے۔ پیٹ باہر نکلا ہوا ہے تو کوشش کیا کریں کہ کیلے کے پتوں کو پانی میں ابال کے ناف پر نچوڑ دیں، پیٹ سکڑ جایا کرتا ہے۔ زیادہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے پیاس کی شدت زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے سے منہ پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھنے ہوئے آلو کو شہد میں ڈبو کے کھانے سے بلغم کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ دل کمزور ہے تو کوشش کیا کریں کہ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پیا کریں، بہت مفید ہے۔ گھر میں کبوتر پالنے سے برکت آیا کرتی ہے۔ زیتون کے تیل میں دیسی انڈے کو پکا کر کھا لینے سے سر کے سفید بال کالے ہونا شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ گھٹنوں میں درد ہو تو کوشش کریں کہ پکا ہوا امرود گھٹنوں پر مس لیں، درد کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر نیند کا مسئلہ ہے اور نیند نہیں آیا کرتی تو انہیں چاہیے کہ تازہ شلجم کھایا کریں۔ آنتوں میں زخم بن گئے ہیں یا پھر سوجن ہو گئی ہے تو کوشش کیا کریں کہ آڑو زیادہ کھایا کریں، ایک تو سوجن ختم ہو جایا کرتی ہے اور دوسرا آنتوں کو طاقت ملا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہاضمہ کی بہتری کے لیے آڑو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گرمیوں میں کوشش کیا کریں کہ تربوز کھایا کریں، اس سے ایک تو ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جسم میں گرمی کی شدت بھی کم ہو جایا کرتی ہے۔ تربوز کے استعمال سے دماغ کو اچھی خاصی ٹھنڈک ملا کرتی ہے۔ ساتھ اگر گھٹنوں اور پٹھوں میں درد رہتا ہے تو تربوز بہت اہم پھل ہے۔ جن لوگوں کا ذہن کمزور ہے تو انہیں چاہیے کہ صبح خالی پیٹ سیب کا جوس پینا شروع کر دیں، ذہن کی کمزوری دور ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم کا گوشت مضبوط ہوتا ہے اور بدن کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جایا کرتے ہیں۔ سر میں خشکی کا ہمیشہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پاؤں کی ایڑیاں خراب ہیں تو دہی میں کچے تل ملا کر کھایا کریں، ایڑیاں ٹھیک ہو جایا کرتی ہیں۔ اس کے اگر جن لوگوں کا معدہ پانی جیسا پتلا ہے تو وہ دہی میں تل ڈال کے کھائیں، معدہ شہد سے زیادہ گاڑھا ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ موشن لگے ہوئے ہیں تو دہی کا استعمال بہت مفید ہے۔